بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. يأتي رابعا استخدام الاستجرار في المعاملات المصرفية کہ جو بینکس ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کیسے ہم اس کو استجرار کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہتے ہیں اما استخدام الاستجار في المعاملات المصرفية فإن المعاملات الجارية اليوم في البنوك الإسلامية تشتمل على مرابحة وإجارة ومضاربة وشركة، وفي الثلاثة الأخيرة من هذه المعاملات لا يمكن استخدام هذه الطريقة مع عملاء البنك الذين يطلبون من التمويل. تو کہتے ہیں جو بندے بینک کے پاس جاتے ہیں فائنینس کرنے کے لیے نا، فائنینسنگ کے لیے جاتے ہیں، تمویل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بینک کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا دو، ہمیں کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، تو ان کے ساتھ یہ مرابحہ والا، یہ جو استشار والی بات ہے تو ہو نہیں سکتی. اجارہ کرو، میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں تو اجارے کا وہ کریں یا مضاربہ کریں یا شرکت کریں، تو وہ تو ہو نہیں سکتا کہ استجرار کے اندر سے جو ہے نا وہ کر لیا جائے. تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی چیز وہ شامل رہی ہوتی ہے. لیکن يمكن في عملیات المرابحة، مرابحہ کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان يتعامل المصرف مع الموردین، کہ جو بینک مرابحہ کیا چیز ہوتی ہے کہ بینک کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ مجھے بیچ دیتا ہے زیادہ قیمت کے اوپر، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اتنا پروفٹ رکھ رہا ہے، تو تھوڑے تھوڑے چیز منگواتا رہے گا اور مجھے بیچتا جائے گا. مثال کے طور پر مارکیٹ سے جو ہے وہ چاول لے رہا ہے اور مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے نا وہ بیچ جا رہا ہے جو ہے نا اس میں سے جو آ رہا ہے. کے طریقے پر جو ہے نا اللہ اساس سے جا رہے فیقع من البینک تفاہم، تو اس کی طرف سے ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ایک معاہدہ ہو جاتا ہے مع بینک تفاہم مع عدت مؤسسات تجاریہ، مختلف جو ہوتی ہیں نا کمپنیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، بینک کیا کر لیتا ہے، کمپنی کے ساتھ کیا کر لیتا ہے، معاہدہ کر لیتا ہے ان سوف یشتری البضائع، کو خریدتا رہے گا، تھوڑا تھوڑا مال کر کے بیچتا رہے گا، خریدتا رہے گا. اویل آلات، ٹھیک ہے نا، اویل معدات الاساس سے رسوخ مارکیٹ ریٹ کے اوپر، او بخصم معلوم علی سیر السوق ہے، ایک خاص پرسنٹیج کے اوپر جو مارکیٹ ریٹ کی ہوتی ہے نا اس میں سے. ثم کلما یتقدم عمیل من العملاء، اب جب بھی کوئی بندہ جائے گا بینک کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے، لیکن تو کہتے ہیں یطلب منہ المرابطۃ الشرعیہ، میں گیا بینک کے پاس مرابحہ شرعیہ کرنے کے لیے. اس طرح البینک کو من تلک المؤسسات، تو اسی وقت بینک کیا کرے گا، اس کمپنی سے وہ مال خریدے گا. ما یطلب العمیل، جو عمیل طلب کر رہا ہے، وہ یکو ھذا الشراء علی اساس الاستجرار ہے، تو یہ استجرار کے طریقے پر وہ ہو جائے گا، وہ مجھے بیچ دے گا. ثم یبیع الی العمیل عن طریق المرابحہ، مرابحہ کے طریقے پر. اما عملاء البینک، کہتے ہیں جو بینک کے جو عملاء جو ہوتے ہیں فی المرابحہ فلا یجزی معهم الاستجار المشتمل علی التعطی، یہ بات یاد رکھنا کہ تعاطی کے طریقے پر وہ مجھے چیز مجھے نہیں منتقل ہو جائے گی ایک دم ہی جو ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھ لینا وہ. ٹھیک ہے نا، ولیکن یمکن ان يدخل البنک معه فی معاملات، لیکن ہاں یہ ممکن ہے کہ بینک جو ہے نا ایسا معاملہ کرے میرے ساتھ جو ہے فی معاملات تو کہتے ہیں کہ جناب شبیہۃ بالاستجرار، استجرار کے طریقے پر جو ہے نا وہ میرے سے ایک وہ کر سکتا ہے جو اس کا ایک مشابہ ہو. وذالک بان یتفق البنک معهم، کہ ہاں بینک میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں معهم مطلب میرے ساتھ، میں جب گیا ہوں نا بینک کے پاس معهم فی تو کہتے ہیں کہ علی اعلی حد على اعلی حد التسهيلات التي يتقدم علیہ من طریق المرابطة في سنة واحدة. بینک میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے کہ مطلب اس میں سے کون سی شے کہتے ہیں ذالک بأن يتفق البنك معهم على أعلى حد للتسهيلات التي يقدم إليه من طريق المرابحة في سنة واحدة. وہ ایک سب سے اوپر ایک ریٹ طے کر لیتا ہے کہ جناب یہ کیا ہوگا،
سب سے زیادہ ریٹ جو ہے یہ میں اس کے اوپر آپ سے کیا کروں گا، مرابحہ کروں گا۔ ثم ان الامیر لا یستفید بجمیع التسہیلات مرۃ واحدہ، اب امیر جو ہے نا وہ تمام چیزوں سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا ایک ہی مرتبہ میں، وانما یستفید منها فی مرات متعددہ، مختلف مرتبہ لے گا نا۔ فالبینک اتفق معه مثلا انه سوف یبیع الیہ بذات قیمت ملايين۔ اب بینک کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہے کہ بینک 20 ملین مثال کے طور پہ جو ہے نا چیزیں خریدے گا 20 ملین کی، ٹھیک ہے نا، بیچے گا مجھے۔ ولیکن الامیر لا یشتری من البینک جمیع هذه البضاعة مرة واحدة، لیکن میں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ 20 ملین کی چیزیں نہیں خریدوں گا، بل یشتری منه بضاعت قیمت ملین فی البدایت، مثلا میں تجھ سے 1 ملین کی چیز خریدوں گا۔ ثم كل ما يحتاج الى مزید من البضاعت، جب اسے زیادہ کی ضرورت ہوگی یاد کی رہی میں جاؤں گا، فیشتریها منه مرابحة، تو میں اسے خریدوں گا مرابحہ، الى ان ينتهي الحد الاعلی متفق علیہ فی الاتفاقیہ، جہاں تک اس کی میکسیمم ریٹ، میں نے کہا تھا نا 20 ملین کی میکسیمم ریٹ تھا، مطلب میکسیمم چیزیں جو میں خریدوں گا، ہم نے یہ کر لیا ہے آپس میں طے کر لیا کہ جی زیادہ سے زیادہ بینک سے میں کتنی چیزیں خریدوں گا، 20 ملین خریدوں گا، وہ شمل وہ اشرم 10 ملین جو ہے فی مثلا ثابت، و عند ذالک تنتہی الاتفاقیت، کہتے ہیں یہ اتفاقیہ جو ہے نا 20 ملین تھی، اشرف ملائن 20، پہلے بھی 10 ملین تھا نا، 10 ملین۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتُ مُوَافِقَةٌ لِحَالَةِ الْأُولَى، کہتے ہیں یہ جو معاملہ ہے یہ موافق ہے حالہ من الشجار بثمن مؤخر، ثمن مؤخر کے ساتھ، جو ہم نے کہا تھا، لأن العمیل یستجر من البنک البضاعة مرة بعد أخرى، عمیل خریدتا رہتا ہے بینک سے تھوڑی تھوڑی چیز جو ہے نا، لیکن الثمن معلوم عند كل اخذ، ثمن معلوم ہوگا ہر وقت جو ہے، فلا خلاف فی هذه الصورت بین القائلین بجواز التعاطی، کہتے ہیں اس میں تو تعاطی کے جو قائل ہیں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ وقدمنا فی مبحث التعاطی ان استحکام التعاطی فی عملیات المرابحات، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ مرابحہ کے اندر تعاطی وغیرہ کا معاملہ کرو گے تو کہتے ہیں یجعل حاصل عملیات مشابہۃ بالربا، اس میں ربا کا شبہ ہے تعاطی، فینبغی اعتراض عنہا، فیجب فی عملیات المرابحات، تو مرابحہ کرنے والوں کو چاہیے کہ یاقد عقد البیع بالایجاب والقبول، کہ جب مرابحہ کریں تو ایجاب اور قبول کے ذریعے سے کریں، بین البینک و عمیلہ، بعد ما یتملک البینک البضاعت مطلوبہ، کہ جب بینک ان چیزوں کا مالک ہو جائے پہلے، لیکن ہناک کا وقت تکون البضاعت فی ملک البینک و زمانی، تاکہ کم از کم بینک کے زمان میں چیز تو آئے نا، ویجوز له الاسترباع علیہا، اس پہ پروفٹ لینا اس کے لیے جائز ہو۔ فبمراد هذا الشرط يجوز ان يستخدم الطريق المذكور التي يشابه الشجار في عملة المرابحة، والله اعلم، تو یہ پھر اتنا شجار کے طریقے پر اس طرح کچھ سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارا ہو گیا جناب، دوسرا بھی وہ ختم ہو۔ اب آ جائے جناب تیسرا جو تھا مقالہ آ گیا، اور وہ آ گیا جناب بیع الحقوق المجردہ، حقوق مجردہ کی بیع، یعنی صرف رائٹس ہوتے ہیں، رائٹس کی بیع کرنا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آپ کاپی رائٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہے اس میں سے، تو کیا ان کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا ہے، لیکن حقوق کی بیع جو ہم کاپی رائٹس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں جن کی بیع کرنا ہو۔ اب حقوق کی کوئی، دیکھو حقوق کی کوئی فزیکل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جناب آپ کو کہ جناب یہ کہ حق ہے، لیکن اچھا اس طرح ہی آپ کسی کا نام یوز کرتے ہو، گڈ ول، گڈ ول جو ہے، میں کسی کمپنی کا جو ہے نا، آج کل کی دنیا میں نا یہ بڑا چلتا ہے، اور نام ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نام بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جو برانڈز ہیں، برانڈس ہیں، میں جا کے کیا کرنا چاہتا ہوں، میں جاتا اگر میں اپنی کوئی اگر جو ہے نا کپڑے کی دکان کو، یعنی کپڑے کی کوئی ایسی چیزیں تھی جو میں کہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے جو ہے نا شاید کوئی بھی جو ہے نا وہ میری چیزیں نہ بکیں، بلکہ ہو سکتا ہے میرا مال کیا ہو، بہت بہترین ہو، بہت بہترین مال ہو، لیکن لوگ مجھے نہیں خریدیں گے، نہیں۔ اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں مارکس اینڈ اسپینسر کے ساتھ مثال کے طور پہ میں نے معاہدہ کر لیا کہ میں ان کی جو ہے نا وہ کھولوں گا یہاں پہ شاپ ان کے نام سے، اور ان کی چیزیں بیچوں گا، اور وہ مجھے یہ کر دیں، اس کا الاؤ کر دیں کہ مارکس اینڈ اسپینسر کے نام سے جو ہے نا
تو میں نے مارکس اینڈ اسپینسر کا کر لیا، بورڈ لگا لیا، اور میں نے کہا کہ جناب یہ میرے پاس صرف کیا ہے، تو گویا دیکھنے والے کو لگے گا کہ میں کیا ہوں، میں مارکس اینڈ اسپینسر والوں نے ساری وہ چیزیں مجھے وہ کر رہے ہیں، میں ان کے آفیشلی نمائندہ ہوں یہاں پر۔ تو وہ ایسے نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اتنے کروڑ روپیہ، اتنے جو ہے نا ہمارے پاس کیا رکھو، سیکورٹی رکھو، پھر ہم کیا کریں گے تم سے جو ہے نا، پھر ہر اس کے اوپر اتنی پرسنٹیج ہماری ہوگی۔ تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، ان کا نام یوز کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، ان کو کروڑوں روپے کی وہ پیسہ ان کو رکھواتے، کیا وہ بیچتے بھی ہیں، اپنا نام بھی وہ بیچتے ہیں کہ آپ کا ہم الاؤ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اسکولس وغیرہ آج کل جتنے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام جو ہیں اسکولس کالجز وغیرہ، تو فرینچائزز کھولتے ہیں، وہ فرینچائزز کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب پیسہ آپ کا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، ہمارا صرف نام یوز ہوگا، ہمارا جو ہے صرف نام یوز ہوگا، تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ چل پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو ہر جگہ کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ کمپنی ہر جگہ پہ خود اپنے آفس کھولے، اپنے دکانیں کھولے، اپنی فلاں کرے، یہ بہت کم ہوتا ہے، باقی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں اپنا نام جو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ان کی بیک کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے حضرت پر کیا کریں گے، کچھ ایسی نظیریں پیش کریں گے جو کہ پہلے سے فقہا کے درمیان میں چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو وہ اس کی جو ہے نا مثالیں وغیرہ کی تھی، اس میں سے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت کی رائے سے جو زیادہ تر جو اکثریت علماء کی جو ہے نا وہ رائے متفق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا بھی جو فتویٰ جامع اشرفیہ کا وہ بھی حضرت کی رائے کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت کی رائے کے مطابق نہیں ہے کہ جو ہے نا ہمارا بھی جو فتویٰ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کاپی رائٹس کی جو تھی وہ بے جائز نہیں تھی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کاپی رائٹس کی بے جائز ہے نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ مفتی صاحب جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک کیا ہے، جائز ہے۔ اب اس سے یہی پتہ چلا کہ جناب اب ونڈوز کی مثال کے طور پہ ونڈوز آپ نے یوز کرنی ہے اگر، تو اب اگر جو بندہ ان سے خریدتا ہے ایک مرتبہ جو ہے، تو وہ پھر کیا نہیں کر سکتا، اس کو کسی اور جگہ یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ کمپنی الاؤ نہیں کرتی ہے، تو ونڈوز نہیں یوز کر سکتا۔ اگر اس نے سی ڈی خرید لی ان سے 15,000 کی، 20,000 کی، لیکن اب وہ ایک ہی کمپیوٹر پہ یوز ہوگی، اس میں جتنے سافٹ ویئرس آ گئے وہ سارے کے سارے کیا آئیں گے، وہ ایک ہی اس پہ یوز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ یوز نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر کمپنی نے الاؤ کیا ہوا ہے، ان سے معاہدہ ایسا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا، لیکن اگر معاہدہ نہیں کیا ہوا، تو اگر انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہوا، پھر آپ اس کو آگے یوز نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی میں نے اگر ایک کتاب خرید لی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا کہ جناب اس کی آپ پرنٹ آؤٹ کاپی نہیں کر سکتے، اس کو فوٹو کاپی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر حضرت کی رائے کے مطابق کیا ہے، پھر کاپی رائٹس کے جو قانون ہے وہ لکھا ہوا تھا نا، فوٹو کاپی بھی نہیں ہو سکتی ہے، کہ کسی دوست میرے پاس آیا کہتا ہے یار میں فوٹو کاپی کرنا چاہ رہا ہوں اس کی، بس مجھے چاہیے تھی یہ کتاب جو ہے، تو کاپی رائٹس کے رول کے مطابق میں کیا نہیں کر سکتا ہوں، اس کو فوٹو کاپی کرنے کی بھی میں اجازت نہیں دے سکتا اس کو، حضرت کی رائے ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے نا، جب آپ نے ایک دفعہ کتاب خرید لی ہے، ٹھیک ہے، تو کتاب خریدی ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ اگر اس خطے پہ عمل کیا جائے گا نا، تو پاکستان میں تو آپ یہ سمجھو کہ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے نا بالکل ہی کیا ہو گیا، پھر ختم، ہر چیز، کیونکہ وہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہے، اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نہیں وہ کر سکتے ہیں، کسی کی پہنچ میں جو ہے نا وہ آئے گی نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اگر خریدی ہے وہ چیز،
ہم یہ کہتے ہیں جناب جب ایک آدمی نے خرید لی ہے، ہاں وہ یہ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ جیسے اب یہ بوس کی کتاب ہے، میں خریدتا ہوں اور میں اسی طرح کا چھاپا بنا کے کیا کرنا شروع کر دیتا ہوں، مارکیٹ کے اندر چھاپ کے وہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، بیچنا شروع کر دیتا ہوں بوس کا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، حضرت سے پوچھے بغیر، ٹھیک ہے نا، حضرت سے پوچھے بغیر میں یہ کرنا شروع کرتا ہوں، اسی طرح کی شکل، اسی طرح کی وہ، اس میں کیا ہے، یہ نقصان پہنچانے کی وہ پبلشر کو اور یا آتھر کو جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے جو مسودے ہوتے ہیں نا، جو لکھتا ہے آتھر جو لکھتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ بکتے ہیں، وہ پبلشرس کو وہ بیچتے ہیں کہ جناب یہ اتنے لاکھ کا میں تمہیں بیچ رہا ہوں اور تم جو ہے نا اس کو کیا کر سکتے ہو، اتنی کاپیز اس کی بنا کے بیچ سکتے ہو مارکیٹ کے اندر، تو وہ پبلشر جو ہے نا اس کا وہ مالک ہو جاتا ہے، اگر اتنی اس کاپیز وہ نکال کے بیچ دیتے ہیں، اس طرح ہی ہوتا ہے، تو کاپی رائٹس ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم قائل نہیں ہیں کاپی رائٹس کے، یہ بھی کریں گے نا فتویٰ، اب یہی کہیں گے اس میں سے کاپی رائٹ، ابھی تو میں صرف آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں نا، کاپی رائٹس حضرت کے ہاں کاپی رائٹس کیا ہو سکتے ہیں، وہ ہیں، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، ہمارے نزدیک کاپی رائٹس نہیں ہیں، اس کی بے نہیں ہو سکتی، اس کی بے نہیں ہو سکتی ہے، گڈ ول کی بے حضرت کے نزدیک ہو سکتی ہے، ہمارے نزدیک گڈ ول کی بے نہیں ہو سکتی، بس یہ ابھی یاد رکھیں کہ یہ اس میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں بتا دی زیادہ تر کی علماء کی رائے یہی وہ تھی کہ جناب یہ گڈ ول وغیرہ یہی چیزیں جو ہیں ان کی بے وغیرہ نہیں ہو سکتی، کاپی رائٹس وغیرہ نہیں ہوتے، جب آپ نے ایک چیز خرید لی ہے آپ کے یہاں اس کے مالک ہیں، آپ مالک ہو چکے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، مثال کے طور پہ اگر میں نے بہوس خرید لی ہے، میرے پاس ہے، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی آپ یہ اس کے 3 پہلے مقالے مجھے فوٹو کاپی کرنے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کر لیں فوٹو کاپی، پہلے 3 مقالے، تو اس میں سے کیا ہو جائے گا، وہ آپ کے یہاں اس کی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو حضرت کے یہاں جو ہے وہ پھر اس میں سے وہ نہیں آئے گا اس میں، اور انہوں نے جو تھا وہ ہمارے لاہور میں اردو بازار ہے، تو وہاں پہ کچھ پبلشر جو ہے نا وہ چھاپتے تھے کتابیں وغیرہ، حضرت نے ان کو خلاف مقدمہ کروا دیا تھا، اور کیا ہو گئے تھے ان کو تھانے میں، ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، ان لوگوں کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، اور جو ہے نا اس میں سے جو تھا اس طرح اور بھی بعض لوگوں کی کتابیں، اب دیکھا ہوگا نا لکھا ہوا ہوتا ہے نو پارٹ آف دس بک کین بی فوٹو کاپیڈ اور پرنٹیڈ، اور اس طرح کی جو ہے نا یہ لکھا ہوا تھا کتابوں کے شروع کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک وہ ہوتا ہے اس میں سے، اچھا جی چلیں جی، بیع الحقوق المجردہ، بحث عرض على مجلس مجمع الفکر الاسلامی کی دور مؤتمر الخامس بالکویت، ٹھیک ہے نا، 1 سے 6 جمادی الاولیٰ، یہ لفظ جمادہ ہوتا ہے کیا، یہ جمادی الاول نہیں ہوتا، اچھا جمادی الاول جمادی الثانی، جمادہ جمادہ الاولیٰ جمادہ الثانیہ، یا جمادہ الاخری، جمادہ لفظ ہے اور اولا آئے گا، اول نہیں، لیکن ربیع الاول ٹھیک ہے، ربیع الثانی ٹھیک ہے، لیکن جمادہ کے ساتھ کے یہ مؤنث ہے، جمادہ الاولیٰ جمادہ الثانیہ، ٹھیک ہے، تو 9 سے 14 ہجری جو ہے نا، یعنی اس میں سے الموافق 10 10، ٹھیک ہے نا،
قانون اول 1988 جو ہے نا، یہ مارچ کی اس میں سے وہ آ گیا اس میں سے. اچھا جی. اب آگے جی. جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا، اس میں سے دسمبر جو ہے نا اس میں سے تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے دسمبر آ گیا. اب آ گیا جی بيع الحقوق المجردة المقدمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه الذين رفعوا معالم الدين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فقد ظهرت اليوم أنواع من الحقوق الشخصية التي ليست عيانا في نفسها. بہت سی ایسے آج کے دن جو ہے نا حقوق کی شخصیہ کی انواع ظاہر ہوئی ہیں جو کہ عیان نہیں ہوتی. عیان کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو نظر آنے والی چیز نہیں ہے یا اس کو پکڑنے والی چیز نہیں ہے وہ جو ہے. لیکن حقوق جو ہوتے ہیں مطلب آپ کو نظر آ سکتے ہیں، حقوق نظر نہیں آ سکتے. جیسے آپ کو موبائل نظر آتا ہے یا کوئی اور کتاب نظر آتی ہے، لیکن کیا حقوق نظر آتے ہیں؟ نظر نہیں آتے. وہ جو کہتے ہیں لیست عیانا، وہ کیا نہیں ہے؟ عیان نہیں ہے فی نفسها ولكن شاء تداولها في الاسواق عن طریق البيع. لیکن وہ جو ہے نا وہ ان کا چلن ایسے ہے جیسا بے کے طریقے پر مارکیٹ کے اندر. وقت کر رہتے القوانین الوضعیہ، اور آج کل کے جو قوانین بھی ہوتے ہیں وہ بھی جواز بعض کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ان چیزوں کی بے ہو سکتی ہے. وہ منع من تداول بعض اور منع کرتے ہیں بعض کے اس میں سے جو ہے نا، بعض کے بے جائز بعض کی منع. لیکن الاسواق کا مختصر بھی مثل حاضر معاملات، یہ کہ بھرے ہوئے معاملات اس میں سے وہی علی سبیل المثال ہے. وخلوف الدور والحوانیت، دکانوں کی پگڑی ہوتی ہے. پگڑی آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ خلوف الدور والحوانیت جو ہے نا گھروں کی، اور اس میں سے پگڑی کیا ہوتا ہے؟ رائٹ ہوتا ہے آپ کا اس گھر میں رہنے کا یا اس میں جو ہے نا آپ کی دکان کے اندر، جب تک کہ جو اصل مالک تھا وہ آپ کا کیا کرے گا، اتنے پیسے جب آپ جتنے کہ آپ اس سے کہیں گے مطالبہ کریں گے تب تک وہ آپ کو نکال نہیں سکتا. پھر اس میں دکان چاہیے نا تو پگڑی یہ پڑیں گے، اس میں آئے گی بات. میں نے ایک کپڑے کی دکان چاہیے تھی، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا یار مجھے کرائے پہ دے دو. کہتا ہے جناب پگڑی دے دو 50 لاکھ روپیہ، پگڑی دے دو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب میں اس کو 50 لاکھ دے دوں گا تو وہ مجھے نکال نہیں سکتا اس دکان سے. ہر مہینے کرایہ بھی میں دوں گا، کرایہ بھی دوں گا. لیکن کیا ہوگا، اب مجھے رائٹ حاصل ہو چکا ہے، کرایہ داری کا حق مجھے حاصل ہو چکا ہے. اگر مجھے نکالنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں چل یار ایسا کر مجھے 80 لاکھ روپیہ دے دے، میری پگڑی جو ہے نا وہ جو میں نے جو لی تھی، یا میں کسی اور کو رائٹ بیچ دیتا ہوں. میں نے کسی اور کو بیچ دی. ایک بندہ میرے پاس آیا کہ جی میں اس دکان میں دکان کھولنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں چلو میں چھوڑ دیتا ہوں دکان، تو ایسا کر مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے اور تو اب کرایہ دیا کرے گا مالک کے مکان کو. تو یہ خلو الدور والحوانی، دور گھروں کو جو ہے اس میں سے الحوانی. وہاں کو استعمال ہے اس میں تجاری یا نام یوز کرنا مخصوص او علاقہ تجاری خاصہ. ٹریڈ مارک جو ہوتا ہے، ٹریڈ مارک یوز کرتے ہیں نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. او ترخیص و تجاری لائسنس وغیرہ یوز کرنا. وما یسمى فی اللغة المعاصرہ حقوق الملکیت ذہنیہ، یعنی کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اس کو کہتے ہیں نا، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. آپ کی ذہنی صلاحیتوں پہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ جو ہے نا اگر آپ نے کوئی کتاب لکھ دی ہے یا کوئی ایسی چیز وہ کر دی ہے، تو اب آپ اس کا کرتے ہو،
उसको बेचते हो, इसी में तो क्या होता है, आप करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाते हो फिर। लेकिन इसमें से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह जो है, क्या हो जाएगा कि जनाब आपको हासिल हो जाते हैं फिर। तो ये इस तरह की जितनी भी वो आ जाती है। अब ये दूसरे तो कहते हैं कि जनाब अविल अदबिया वल फनी है, यानी ये आ गया, ठीक है ना। अविल अदबिल फनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हक तालीफ व नशर, तालीफ लिखने का जो है ना कॉपी राइट्स जो होते हैं, ठीक है ना, व नशर उसके पब्लिशिंग राइट्स जो है, वाकुल इब्तिकार, ठीक है ना। आपने पहले क्या किया है, अगर चीज़ कोई बनाई है तो अब आप क्या होगा, उसमें से आपको मिलेगा पेटेंट, हो गई कोई चीज़, पेटेंट करवा लिया आपने उसको, पहले बनाने का जो है ना उसमें से। एडवांस और चीज़ होती है, अच्छा वो पगड़ी और चीज़ है, एडवांस और चीज़ है। एडवांस तो आप, वो तो आपको वापस करके वो आप कभी भी कर सकता है, जो सिर्फ आपको एडवांस वापस कर देगा मालिक जो है। पगड़ी जो होती है ना, पगड़ी तो मैं किसी को बेच सकता हूँ, मैं तो किसी को बेच सकता हूँ कि जनाब वो मैं बेच के मैं दुकान छोड़ के किसी और को उस दुकान में ले आऊँ, चाहे मालिक राजी हो या ना राजी हो। क्योंकि मैंने क्या किया हुआ था, उसके साथ पगड़ी का मामला किया हुआ था। कि हम पढ़ेंगे कि जनाब पगड़ी जायज़ है या नाजायज़ है, पगड़ी जो है। ठीक है, तो आपको लिखता रहा हक रिसाम फी लौहात मुब्तकरा, ठीक है ना। हक रिसाम फी लौहात फी लौहात मुब्तकरा, यानी आपने जो है ना उसमें से ये जो है ना इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना किसी जगह के ऊपर आपने क्या कर ली है, कोई चीज़ जो है ना उसमें से अब जैसे आजकल देखो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मिलती है जी। अगर किसी के पास किसी का राइट आ गया, मिसाल के तौर पे जो है उसकी, अब जैसे मोनालिसा की एक वो मिलती है तस्वीर, बड़ी एक वो चल रही होती है। तो अब अगर एक आदमी वो मोनालिसा की तस्वीर वगैरह को बेचने के लिए वो करता है, तो क्या उसको बड़ी आसानी से उसको बेच सकता है। तो वो अगर राइट्स होंगे तो उसको नहीं वो किया जा सकता। कहते हैं जी वजमी हाजिर हकूक़ तो तबरुफ़ उर्फ़ तिजारी माशरे ममलूकन तत्फ़ी अलैहि अहकामुल अमवाल वल अमलाक शख़सिय्या। तो आजकल की मार्केट के अंदर जो है ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, इनके ऊपर जारी होते हैं। अब जैसे मिल्की शख्सिया वाले मामला चलते हैं, फ़इन तुबा व तुश्तरा, इनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है। अच्छा जी, तो अजरो व तुहबु, अच्छा जी वो इजारे पे दिया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, वरासत तैयारी होती है, ठीक है ना। शान आयान वाल मादिया सवान सवान, उसमें से देखो ना, एक आदमी होता है, मिसाल के तौर पे एक आदमी है कि अब वो बंदा फौत हो गया, तो अब उसके दो बच्चे हैं। अब वो कौन, उसका नाम जो है ना, कंपनी का जो नाम था वो किसके खाते में जाएगा, या तो दोनों, अगर दोनों की लड़ाई हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि जनाब, एक कहता है कि जनाब मुझे ऐसा करो कि जो है ना मैं ये इस नाम को यूज़ करूंगा, तुम नाम नहीं यूज़ करोगे। तो ये इसमें से वो आया तो उसको खरीद लेता है चीज़ को। ये बहुत ज़्यादा होता है आजकल पे। तो इसमें से लीगल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं ना, वो तो फिर किए जाते हैं उसमें से। ठीक है, लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें से। इसमें से बाकायदा जो है और उसको वो किया जाता है कि बाकायदा जी वो कहते हैं आपस में कि जनाब हम क्या करेंगे। मैं एक बेटा कहता है कि जी मैं ये नाम यूज़ नहीं करूंगा, दूसरा जो है वो कहता है ठीक है जी मैं यूज़ करूंगा, लेकिन उसको करोड़ों रुपया देते हैं फिर, करोड़ों रुपया दे के। तो इस तरह जो है आजकल की दुनिया में है ही सारा क्या है, देखो धोखे की दुनिया है सारी जो है ना।
وہ نا وہ برانڈس کی دنیا اور دھوکے کے وہ ہیں فلاں. اب کیا ہے سارا. اب کریں نا صرف اور صرف کیا چلتا ہے, نام چلتا ہے بس. نام چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو بس اچھی چیز وہ بنا ہوا یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہو نا, بڑی بڑی برانڈز اور فلاں, یہ کام مال کے لیے بنتا ہے. پہلے پاکستان میں بنا کرتا تھا جو کاٹن جو تھا کپڑوں کی وہ چیزیں وغیرہ سارا کچھ. اب یہ زیادہ تر فیکٹری شفٹ ہو گئی ہیں بنگلہ دیش جو ہے. کہ پاکستان میں کیونکہ بجلی کے بڑے مسائل اور یہ مسائل تھے, تو بہت سی کمپنی جو یہ بڑے بڑے وہ تھے وہ شفٹ ہو گئے تھے بنگلہ دیش. تو وہ اب بنگلہ دیش سے کیا ہے, یہ ساری بڑی بڑی جو نام آپ دیکھتے ہیں نا, وہ جی فلاں, یہ جی یہ فلاں برانڈ جو ہے نا یہ کپڑوں کی جو ہے یہ فلاں وہ ہے, ان کا آپ دیکھیں گے تو کہاں پہ بنی ہوں گی, وہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے ان کی اس میں سے. لیکن اس پہ کیا ہوگا, وہی اگر چیز جو بنی ہوئی جو چیز بنگلہ دیش کی ہے, ہمیں اگر اسی اچھی کوالٹی کے اندر ساری وہ جو ہے نا, اگر ہمیں کوئی دے گا تو جو ہم جو ہے نا وہ شاید 1000 روپے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہم کہیں گے نہیں یار 1000 کی کیوں لیتا ہوں. اور وہی اگر مارکس اینڈ اسپینسر یا کسی اور اس پہ نام لگ جائے گا تو ہم 40,000 کی بھی خرید لیں گے. کہیں گے یار مارکس اینڈ اسپینسر کی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, گوچی آ گیا کہ فلاں چیز آ گئی ہے, یہ آ گیا. وہی چیز جو ہے وہ ہم 1000 کی لینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس پہ نام جب لگتا ہے تو اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو برانڈس کی دنیا ہے, دھوکے بازی کی دنیا ہے بس. تو وہ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ برانڈس کو تھوڑا ہی کوئی وہ کر رہی ہوتی ہے, یہ تو آرڈرس پہ تیار کروا رہی ہوتی ہے مال جو ہے. ہاں اپنی کوالٹی کا ایک وہ رکھتی ہیں جی کوالٹی اس میں سے, لیکن یہ لازمی تو نہیں ہے کہ جناب انہی کی وہ چیز جو ہے وہ کوالٹی کی ہوتی ہے, باقی کسی کوالٹی کی نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کی جمی حاصل حقوق کے تو اس کو کہتے ہیں اس میں فلمسۃ مطروح امامنا, جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ کیا گیا, حل یجوز فی اسلامی انتو تبر حاصل حقوق کو اموالاً, کیا ان کو مال سمجھا جا سکتا ہے ان حقوق کو, جیسے وہ بے ہوا و شرا ہوا کہ ان کو بیچا جائے خریدا جائے, اویل اعتیاض عنہ یا اس کے عوض لیا جائے, بصورت من الصور المشروع جو ہے مشروع جو صورتیں ان میں سے کسی اس میں سے, ام لا یجوز ذالک. کہتے ہیں کہ جی ولم تکن المسرۃ موجودہ فی عہد الفقہاء القدامى, پرانے جو قدیم فقہا تھے ان کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا. بہذا الشکل الواسع, مطلب جس طرح آج کل جو ہے نا اتنی بڑی یہ وہ ہو چکی ہے, اتنی بڑے لیول کے اوپر. پرانے فقہا کے سامنے یہ ایسی چیزیں نہیں تھی, وہ برانڈز وغیرہ تھوڑی ہوتی تھی اس زمانے کے اندر, دھوکے بازی کا زمانہ تو تھا نہیں, دجل تو نہیں تھا نا. اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے, ہر چیز جو ہے نا, تو وہ اب برانڈس کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ جو ہیں وہ برانڈس کے اوپر جاتے ہیں, دیندار بھی برانڈس کی چیزیں خریدتے ہیں. 40,000 کا جی وہ جوتا خریدتے ہیں, 50,000 کا جوتا خرید کے جی وہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں برانڈس کے اوپر جی, بڑا فلاں ہو گیا. اپنی برانڈس بن بھی رہی ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ برانڈس بناتے بھی ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, دیندار جو بھی جو ہیں جناب اس کا نام کے اوپر جو ہے اس میں سے آپ جو ہیں بیچتے ہوئے ہیں. اس لیے کیا کیا جاتا ہے, کسی کا بڑا کا نام یوز کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ میں مشہور ہو گیا اگر, تو میرے پاس کوئی بندہ آئے گا کہ جناب مفتی صاحب آپ کا نام میں یوز کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کیا ہیں, آپ مجھے کیا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں کیا, میں ویسا کاروبار میں شامل ہو گیا. میں کہوں گا بھائی میں کیسے تمہارے ساتھ کاروبار میں شامل ہو, مجھے تو کاروبار کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کا صرف ہم نام یوز کریں گے بس, آپ کا نام یوز کریں گے, باقی بنائیں گے ہم, سب چیزیں ہماری ہوں گی, جو کچھ ہوگا آپ کو کیا مل جائے گا اس میں سے اتنا پرسنٹیج جو ہے نا ہم کیا کر دیں گے اس میں سے, آپ کا نام یوز ہونا ہے صرف. یا اگر میں کیا کر لیتا ہوں, میں اپنا نام بیچ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں جناب مجھے دے دو اتنے ارب روپیہ دے دو, 2 ارب روپیہ دے دو, 3 ارب روپیہ دے دو, اور میرا نام تم یوز کرو, تو ٹھیک ہے. یعنی یہ اب جو ہے نا اس طرح چلتا ہے. تو بتا دیا کہ جناب
हमारे नजदीक तो ये जायज़ नहीं है इस तरह का। हाँ जी, जो आप ब्रांड्स देखते हो बड़े बड़े लोगों के, बेसिकली ये जो पार्टनर्स बने हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना, ये क्या हैं, ये बेसिकली सिर्फ नाम की हद तक है बस, ठीक है ना। तो उनको सिर्फ नाम के अंदर शामिल कर लिया जाता है, उनका कोई सरमाया नहीं होता। जो बड़े बड़े आप दीनी ब्रांड्स भी आजकल देख रहे हो, इनकी अपनी कोई वो नहीं थी पहले, ठीक है ना। इनके पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं हम आपका सिर्फ नाम यूज करेंगे, है ना, आपका नाम यूज करेंगे। जाहिर बात है, आपको करोड़ों अरबों रुपया आपने लगाना होता है, तो वो क्या कर रहा होगा, पीछे एक इन्वेस्टर बैठा हुआ होता है जो इस नाम का फायदा उठा रहा होता है। ठीक, बात समझ में आई है। तो बस ये इतना रखिए, इसको जरा देखिएगा। अच्छा, ये जरा है मुश्किल मकाला है बड़े मजे की बहस है, उसने बड़ी कमाल की बहस की है, बहुत कमाल की बहस है। अगरचे हमें इत्तेफाक नहीं, लेकिन ये है कि वाकई वो चीजें जो उसने निकाल के लेकर आए हैं, वो बड़ी मजे की हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। इसमें हरज की देखो, देखने की बात ये है कि क्या वो शरई तौर पे वो चीज उसकी बह हो सकती है या नहीं हो सकती है, हरज की क्या ये मसला नहीं है कि जनाब अगर एक आदमी क्या कर लेता है, अपने नाम को यूज करता है या बेच देता है, तो उसमें क्या है, बात यह है कि क्या वो शरई तौर पे उसकी बह हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब आप एक आदमी ये कहे कि जनाब अगर एक आदमी, चलो मैं जो ना किसी चीज को बेच देता हूँ, इसमें कौन सी हरज की बात है। उसको ये भी देखना है कि क्या शरीयत की निगाह में वो माल है या नहीं है, शरीयत की निगाह में वो चीज़ माल शुमार होती है या नहीं होती है। अगर शरीयत की निगाह में वो माल है तो ठीक है, बेचो। अगर शरीयत की निगाह में वो माल नहीं है, उसको बेचा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये इस चीज़ को देखना है, मसला ये नहीं है कि आजकल तो दुनिया की हर चीज़ बिकी जाती है दुनिया के अंदर, तो वो उसको आप, हमारी अकल नहीं है उसमें वो करती है, शरीयत को देखना है कि शरीयत क्या कह रही है। अगर उसको वो माल समझती है, ठीक है। अगर उसको माल नहीं समझती है शरीयत, तो इसी चीज के ऊपर वो करेंगे, हजरत इस पे जाएंगे कि देखो उर्फ के अंदर क्या समझा जाता है, इसको क्या समझा जाता है, अब इसको माल समझा जाता है, और जो है उसमें से तो वो उसको हम जो वो होगी, हमारी राय ये है कि हजरत जो पुराने फुकहा की तशरीहात और ये सारी चीजें आ रही हैं, ये चीजें क्या नहीं है, ये आयान नहीं है, खाली हुकूक हैं। इनकी क्या है, इनकी वह जो है वो जायज नहीं होगी, इनको माल नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये चलें जी, चलिए फिर, सलाम।